اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. اے اللہ، آسمانوں سے میرے لیے ایسے وسیع دسترخوان عطا فرما، مائدۃ من السماء، کہ دوسرے لفظوں میں مولا میری عید ہو جائے۔ عید کے معنی ہیں تسلی کے، عید، عیادت۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آپس میں مماثلت رکھتے ہیں، ان کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک لغوی معنی ہے۔ سامنے کھڑکیاں کیوں بند ہیں؟ ایک ظاہری معنی، ایک ظاہری ٹھیک ہے بند ہے، خواتین نہ کھولیں خواتین کے۔ ایک ظاہری معنی ہے، ایک لغوی معنی ہے۔ عید اللہ جل شانہ کے ہاں سے لغت کے اعتبار سے جتنے بھی الفاظ آئے ان میں تسلی آئی ہے، تشفی آئی ہے اور معاونت آئی ہے۔ اور یہ جو عید کا دن ہے، عید الفطر، اور فطر سے فطرانہ، یہ جو عید الفطر ہے، اس عید الفطر کے اندر اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے ساتھ جو معاملہ فرماتے ہیں وہ انوکھا معاملہ ہے۔ بعض اوقات روزے داروں کے ساتھ ایسا شخص جو معذور تھا یا مجبور تھا، روزہ نہیں رکھ سکا، معذور، کسی بیماری کی وجہ سے معذور، کسی روگ اور تکلیف کی وجہ سے معذور، یا مجبور تھا، اسے کسی نشے نے، کسی چیز کی ایسی مجبوری نے مجبور کر دیا۔ جب وہ عید پڑھتا ہے عید والوں کے ساتھ، تو اللہ کی شان کریمی اور عطا ایسی ہے کہ وہ اس کو بھی عطا کر دیتی ہے جتنا عید والوں کو عطا کیا تھا۔ اور عید کی جو تشریح، یہ تکبیر تشریق ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے، بلکہ یہ فرشتوں کی غذا ہے، ذکر فرشتوں کی غذا ہے، اور اس ذکر کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے، اور فرشتے گواہیاں دیتے ہیں۔ عید نماز کے لیے باقاعدہ فرشتے ایک رجسٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں۔ دو جگہ فرشتے رجسٹر لیتے ہیں، ایک جمعے میں آنے والوں کے لیے، ایک عید میں آنے والوں کے لیے، حاضریاں لگاتے ہیں۔ اور کس کا جذبہ کیسے ہے اور کس کا کیسے ہے، اس جذبے کے مطابق اس کے عید کے دن کو تولا جاتا ہے، عید کے دن کو تولا جاتا ہے اس جذبے کے مطابق۔ جتنی بھی اجتماعی عبادات ہیں، وہ عید، وہ جمعہ، وہ حج، یہ اجتماعی عبادات ہیں۔ ان کا مطلوب مختلف طبقات، مختلف مزاج اور مختلف علاقوں کو اکٹھا ایسا کرنا کہ آپس میں محبتیں بڑھ جائیں، اور علاقائی اگر کوئی اندر مزاج میں کوئی چیز ہے، زبان کی چیز ہے، کوئی نسل کی چیز ہے، وہ ختم ہو جائے۔ اجتماعی عبادات کی روح اصل یہ ہے۔ عید ان اجتماعی عبادات کے لیے ہے، اس لیے فرمائے عید کے لیے
دور پرے سے آنے والوں کو اس نظر سے دیکھو کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں اور یہ وہ ہیں جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے سارا رمضان ایک محنت کی ہے، ایک مشقت کی ہے، ایک کوشش کی ہے. اور ہر بندے کے بعد آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں سب کے پاس ایک سرمایہ ہے. کسی کے پاس سونا ہے، کسی کے پاس چاندی ہے، کسی کے پاس جواہرات اور ہیرے ہیں. جس نے روزے پہ مشقت اور روزے پہ محنت کی، اتنا اللہ جل شانہ کے ہاں اس کی قیمت اور اس کا درجہ اور اس کا مقام ہے، جتنا جس نے محنت کی روزے پہ. اب ہوتا یہ ہے کہ غزوات میں ایسا ہوتا تھا جب قحط پڑ جاتا تھا تو اللہ کے حبیب فرماتے تھے جس کے پاس جو غذا ہے وہ ساری ایک جگہ اکٹھی کر دے. پھر وہ اکٹھی کر دی جاتی تھی، پھر حضور اس پہ برکت کے لیے ہاتھ رکھتے تھے، اور پھر ایسا ہوتا تھا کہ اس کو پھر جب تقسیم کرتے تھے وہ ختم نہیں ہوتی تھی. آپ حضرات کے پاس جتنی عبادات کا سرمایہ ہے اور نور ہے، عید کے دن اللہ جل شانہ سب عبادات اور سب سرمایہ اور سب نور پہ اپنی نظر فرماتے ہیں اور اپنی شفقت فرماتے ہیں، اور نظر اور شفقت فرما کے اس سرمایہ اور اس نور کو اپنی شان کریمی کے ذریعے سب میں تقسیم کرتے ہیں. اور عجیب بات بتاؤں آپ کو، اتنا تقسیم کرتے ہیں، مثلا ایک بندہ بیٹھا تھا، اس کے پاس 1 گرام ہے، ایک تھا 100 گرام والا اور ایک تھا 1000 گرام والا. تو اللہ جل شانہ جب عید میں سارے جمع ہوتے ہیں، اور اس کی چونکہ رحمت موجوں پہ ہوتی ہے، اور یہ خاص طور پہ عید الفطر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ عید الفطر کے پیچھے مجاہدہ ہے. عید الضحیٰ کے پیچھے حاجی کے مجاہدے کی وجہ سے عید الضحیٰ 2 چیزیں ہیں. عید الضحیٰ میں حاجی کا مجاہدہ ہے اور حاجی کی قربانی ہے، جس کو گھر سے نکالا مسافرت، پھر گھر سے نکال کے جہاں مسکن دیا جسے بلڈنگ کہتے ہیں، پھر بلڈنگ سے مینا سے پھر عرفات سے پھر مزدلفہ سے پھر مینا، پھر جمرات، پھر زیارت. یہ حاجی کا ایک مجاہدہ ہے. اس حاجی کے مجاہدے کی وجہ سے عید الضحیٰ کے درجات اور 10 راتوں کی وجہ سے والفجر ولیال عشر. یہ جو عید الفطر ہے، بعض محدثین کے نزدیک یہ بڑی عید ہے. کھانے کے مطابق وہ بڑی عید ہے، عبادت کے مطابق یہ بڑی عید ہے. اس بڑی عید کے پیچھے پورے 1 مہینے کا مجاہدہ ہے، پورے 1 مہینے کی قربانی ہے، اور پورا 1 مہینے کا ایک اللہ کے ہاں اپنے نفس کی پاکیزگی کا نظام ہے کہ اللہ تیری ماننی ہے، اور نفس کی، مزاج کی، طبیعت کی، بلکہ دوسرے لفظ میں مولا شریعت کی ماننی ہے، طبیعت کی نہیں ماننی. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا نا، کسی کا 1 گرام، کسی کا 10 گرام، کسی کا 100 گرام، کسی کا 1000 گرام. اللہ سب کی عبادات اور سب کے مجاہدے کو اکٹھا کرتا ہے، اور اکٹھا کر کے سب کو 1000 گرام دے دیتا ہے، اور سب کو عنایات اور عطاؤں کی سب پہ بارش کر دیتا ہے. عید کے جمع ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کھوٹا بھی آ جائے، کھرا بھی آ جائے، اولا بھی آ جائے، افضل بھی آ جائے، سب سے بہتر بھی آ جائے، اور سب سے بہترین بھی آ جائے. اب یہ سارے آ گئے. جب سارے آ گئے، اللہ کے ہاں ہر کسی کی قیمت، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے. کس کے پاس ہے مثقال ذرۃ خیرا یرا، کسی کے پاس ہے مثقال ذرۃ شرا یرا. کسی کے پاس خیر کے ذرے ہیں اور کسی کے پاس شر کے ذرے ہیں. اب جب یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو چونکہ عید کے دن اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور میرے رب کا خاص فضل متوجہ ہوتا ہے، اور اس کی خاص عنایت متوجہ ہوتی ہے. پھر اللہ پاک سب پہ اپنی نظر رحمت اور سب پہ اپنا نظر کرم فرماتے ہیں. اور
فقیر کو بھی اتنا دے دیتے ہیں جتنا غنی کے پاس ہوتا ہے، اور غنی کو بھی اتنا دے دیتے ہیں جتنا اس کی شان کریمی اور اللہ کے خزانوں میں ہے، اس کو بھی اتنا دے دیتے ہیں، اس کو بھی اتنا دے دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ عید کے لیے دور دور سے چل کے آنے والا عید پہ آیا اور دور دور سے چل کے آیا، اللہ کے ہاں اس عید والے کی عید بہت مبارک ہے۔ آپ میں کتنے پردیسی مسافر بیٹھے ہیں، دوسرے شہروں سے، دوسرے علاقوں سے، دوسرے ملکوں سے یہاں عید پڑھ رہے ہیں۔ جو آپ کی عید ہوگی وہ میری نہیں ہوگی، آپ کی وجہ سے قبول ہو جائے گی، لیکن درجات کی بلندی، مقامات اور عظمتوں کے اعتبار سے آپ کی عید بہت اونچی عید۔ اس لیے فرمایا جو بندہ اللہ کی محبت میں چلا، اللہ کا نام سیکھتے 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 موت آ گئی اس کو پردیس میں، فرمایا کہ جہاں گھر سے دور مرے گا وہاں تک اللہ بے جوڑ موتی کا ایک محل عطا فرمائیں گے، بے جوڑ موتی کا۔ ہمارے ہاں مروارید دو ہوتا ہے، ایک سفتہ ایک ناسفتہ، دو مروارید کہتے ہیں سچے موتی کو، ایک سفتہ ہوتا ہے ایک ناسفتہ ہوتا ہے، ایک وہ جس میں سوراخ کیا ہوا ہوتا ہے اس میں جوڑ آ گیا ہے، ایک ناسفتہ ہوتا ہے جو جس میں سوراخ نہیں ہوتا اس کی قیمت اور ہوتی ہے، اور جس میں سوراخ ہے اس کی قیمت اور ہوتی ہے۔ میں جو اللہ کے راستے میں اللہ کی محبتوں کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نام کو سیکھتے سیکھتے مر گیا، اللہ پاک اس کو بے جوڑ موتی کا ایک ایسا محل عطا فرمائیں گے کہ جس میں ہر دروازے کے 70,000 دروازے اور ہر دروازے پہ 70,000 فرشتے، اور ہر فرشتہ اس کو 70,000 سلام کرے گا۔ اور سنو، آپ پردیس میں ہیں، جیسے تسبیح خانے میں بہت سے پردیسی بیٹھے، دائیں بائیں دیکھا، کوئی جاننے والا نہیں ہے، اپنے علاقے کا نہیں، جاننے والا نہیں، اب اس پہ تکلیف پہنچی کسی چیز کی، بھوک کی، پیاس کی۔ آج مجھے 2:30 بجے جو بھوک لگی، وہ ٹائم آ گیا نا، وہی ایسی بے چینی کی بھوک لگی، وجہ میں نے گھر میں ادھر ادھر تلاش کیا، وہ سفر کی وجہ سے گھر والوں نے ہر چیز خالی کر کے رکھی ہوئی ہے، ادھر دے دو اس کو، ادھر دے دو اس کو۔ 2:30 بجے بھوک نے بے چین کی۔ تو کوئی چیز بے چینی ہوئی مسافر کو، کوئی بے کلی بے قراری ہوئی، کوئی ناگواری گزری، کوئی تکلیف ہوئی۔ اب یہ میں مسافر کی بات کر رہا ہوں جس کو کوئی جاننے والا نہ ہو، اس ایک تکلیف پہ آہ نکلی، اس آہ پہ اللہ جل شانہ 3 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے، اس آہ پہ۔ اور جب پردیسی کی میت ہوتی ہے، وہ انسان اس کو کندھا نہیں دیتے، اس کو فرشتے کندھا دیتے ہیں، اور انسان غسل بعد میں دیتے ہیں، فرشتے پہلے دیتے ہیں، انسان کفن بعد میں پہناتے ہیں، فرشتے جنت کا لایا ہوا نورانی کفن پہلے پہناتے ہیں۔ اور پردیسیوں کے ساتھ عید، میں اس کے فضائل اکٹھے کرتا رہا۔ ایک میرا موضوع ہے اپنا، کچھ لوگوں کا موضوع یہ ہوتا ہے کہ فلاں مسئلہ کیسے ہے، فلاں مسئلہ کیسے ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہماری امت میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو حلال اور حرام کی تحقیق کرتے رہے اور لوگوں کو حدود کے بارے میں بتاتے رہے۔ یہ بھی لوگ ہماری امت کے لیے سرمایہ ہیں جو حدود بتاتے رہے، اس حدود سے نکلو گے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی، اس حدود میں رہو گے تو خلاف ورزی نہیں ہوگی، ورنہ تو امت ساری حرام میں پڑ جائے۔ میں عید کے دن میں مسافروں اور پردیسیوں کے فضائل تلاش کرتا رہا۔ عید کا دن ہو اور پردیسی اور مسافر ہوں یا دور دراز سے آنے والے ہوں،
جو لاہور کے 25 کلومیٹر دور سے آیا، 30 کلومیٹر دور سے آیا ہے یہاں عید پڑھنے کے لیے، تو اس سے پہلے تو وہ لاہور کا حصہ نہیں تھا، کالونی نے، سڑکوں نے، سوسائٹیوں نے اس کو لاہور بنا دیا، تو ظاہر دور دراز ہے۔ میں کہ جو بندہ دور دراز سے اور پردیسی مسافر عید کی نماز کے لیے جمع ہوں گے، جو مسافر کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہوگا وہی مقیم کے ساتھ ہوگا۔ میں اس کو کھولتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ مسافر کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ تو سفر دنیا کا کر، مال کا، تجارت کا، چیزوں کا سفر کر۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اس مسافر پہ، مال، چیزوں اور تجارت کے اس سفر پہ میں تیری نماز آدھی کر دیتا ہوں، تیرے فرض اور سنتوں کو نفل بنا دیتا ہوں۔ تیرے فرض آدھے ہیں تو آدھے پڑھ، اور تیرے اوپر سے بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کی رعایت دے دیتا ہوں، بہت سے احکامات ایسے ہیں۔ یہ وہ مسافر ہے جو دنیا کے لیے سفر کر کے چل رہا، اور جو اللہ کا سفر کرے اور جس کا مطلوب رب ہو، اللہ ہو اور اللہ کی ذات عالی ہو، اس سفر اور اس مسافر کی حیثیت بہت بہت اونچی ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ میں آپ کو اس مسافروں کے ساتھ عید پڑھنے کا ایک حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ میں کہ جب بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، ایسی محفل کو، جیسے ہم اللہ کا اب ذکر کر رہے ہیں تو فرشتے ایسی محفل کو تلاش کرتے ہیں۔ جب تلاش کرتے ہیں تو دور پرے سے پھر ان کو بلاتے ہیں، آؤ آؤ ہمارا مطلوب مل گیا۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، جب یہ مجالس ہوتی ہے نا، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں سے خوشبو اٹھتی ہے، نور اٹھتا ہے، اور وہ ان کی غذا ہے، وہ ان کی غذا ہے، اور جو جس کو غذا ملتی ہے وہیں جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے میں گھر میں گیا بیک سائڈ پہ، تو ایک درخت تھا، اس کے نیچے پتھر روڑے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے کہنا ہٹ جائیں، اس کے اوپر پھل ہے، باہر سے لوگ اس کو مارتے ہیں، ہمارے اوپر کئی دفعہ زخمی ہو گئے، تو اس پہ غذا لگی ہے، سارے اسی کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو فرشتے جہاں غذا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ پھر اوپر جاتے ہیں، جب محفل ختم ہوتی ہے اللہ پوچھتے کہاں سے آئے، باوجود جاننے کے، یا اللہ اسی جگہ سے آئے جہاں تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا مانگتے تھے؟ اللہ جنت مانگتے تھے۔ اور کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ اللہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ اللہ پوچھتے نہیں مولا نہیں دیکھی۔ انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ اللہ نہیں دیکھی۔ اور میں اگر دیکھ لیتے، یہ سارا مکالمہ ہو رہا حدیث میں موجود ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر دیکھ لیتے یا اللہ اس سے زیادہ پناہ مانگ، تو فرمایا فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کو جنت دے دی اور جہنم سے خلاصے دے دی۔ فرشتے ایک سوال کرتے ہیں، مولا ایک بندہ تھا ایسے ہی آ گیا تھا، اس کا مطلوب وہ محفل نہیں تھی، ایسے آ گیا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسی محبوب محفل ہے کہ جو آنے والا ہے میں اس کو بھی عطا کر دیتا ہوں۔ اب پردیسیوں کے ساتھ جو اللہ کی مدد ہے، لاہوری ایسے ہی آ گیا، سمجھ گئے؟ یہ قریب والا ایسے ہی آ گیا، یہ حکیم طارق جیسا بندہ ایسے ہی آ گیا۔ اب طارق جیسا بندہ ایسے آ گیا تو اس کی شان کریمی ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ پردیسیوں کے ساتھ میرے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، لوگ دور پرے سے اپنے شہروں میں، اپنے گھروں میں جا کے عید کریں، اور تسبیح خانے میں بیٹھا ہوا پردیسی تسبیح خانے میں عید کرے، اللہ کے ہاں اس قربانی کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا میرے رب کے ہاں وزن ترازو نہیں ہے؟ کسی کا کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ ایک صاحب مجھے ملے، میں نے کہا آپ کہاں سے آ گئے کراچی میں، آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا وطن تو ہے، ایسے بڑے معصوم لہجے میں کہا، مجھے کہنے لگا وطن تو ہے۔ پھر وطن سے مٹی سے محبت ہوتی، پھر خود کہنے لگا جہاں وہ عمل نال جو بچے کی ہوتی نا، جہاں دفن ہوتی ہے بندے کا وہ وطن، کبھی اس کو نہیں بھولتا۔
تو جو معاملہ آپ پردیسیوں کے ساتھ ہے، آپ پردیسیوں کے ساتھ ہے، وہ جو رحمت، وہ جو مدد، وہ جو برکت، وہ جو عطائیں، وہ جو شفقت، وہ شان کریمی ہے اس کی کہ وہ ان کو بھی دے دیتا ہے جو پردیسی نہیں ہوتے ہیں، ان کو بھی دے دیتا ہے جن کی قربانیاں نہیں ہوتی، اللہ ان کو بھی دے دیتا ہے جن کا مجاہدہ نہیں ہوتا، بغیر مجاہدے والے بھی یہاں آ کے جھولیاں بھر جاتے، اور بغیر مجاہدے والے بھی اپنی قربانیوں سے نعمتیں اور برکتیں لے جاتے۔ عید کا جمع ہونا بہت سی برکات بانٹنے اور لینے کا ذریعہ ہے۔ عید کا جمع ہونا، ایک تو فرشتوں کا اجتماع گلیوں میں ہوتا ہے اور جھنڈے لے کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور ہر عید میں جانے والے کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے آتے ہی فرشتوں کو حاضری ضرور لگوایا کریں، حاضری ضرور لگوایا کریں۔ مثلا کارکن ہوتے ہیں نا فیکٹری میں کھڑا، جی میرا بیج نمبر یہ، فلاں نمبر یہ، اور ہاں ٹھیک ہے اوکے، میری حاضری لگ گئی آج کی۔ حاضر بھی ہو اور بیج نمبر یا اپنا ڈیوٹی وغیرہ وغیرہ شفٹ نمبر نہ بتائے تو بعض اوقات پھر حاضری میں جھگڑا ہو جاتا ہے، میں آیا تھا اس نے کہا نہیں ہے نا۔ فرشتوں کے ہاں جھگڑا نہیں ہوگا، فرشتے تو ان کو بتانا کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، کہ ہم تکبیرات کے ذریعے فرشتوں کو نشاندہی کریں۔ ہمارے جو یہاں تسبیح خانے میں قیام کرنے والے ہیں نا، یہ تسبیح خانے کے بعد ایک دفعہ یوں چکر لگا لیں، ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آ جائیں نماز کے بعد، تکبیرات کہتے ہوئے فرشتوں کو گواہ بنا۔ حالانکہ یہ پردیسی کے ساتھ تو رعایتیں ہیں، لیکن ہم بھی فرشتوں کو گواہ بنائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ۔ میں نے ٹھیک پڑھی؟ کوئی کمی بیشی تو نہیں؟ ٹھیک۔ ایک تو فرشتوں کو گواہ بنانا اور فرشتوں کو لکھوانا اور اللہ کی عظمتوں اور اللہ کی کبریائیوں اور بڑائیوں کو بیان کرنا۔ دوسرا، عید کی نماز سے پہلے فطرانہ نکالنا۔ آپ نہیں دے سکے لیکن نکال دیا، بہتر ہے کہ عید سے پہلے ادائیگی ہو، عید سے پہلے ادائیگی ہو۔ عید کے بعد بھی ادائیگی ہو جائے تو ادائیگی ہو جائے گی، لیکن نیت تو پہلے کر لیں۔ جیسے ہم صدقہ نکالتے ہیں، صدقہ نکال کے ایک طرف رکھ دیا۔ عام جو فطرانہ ہے 100-150 روپے ہے، 100 روپے 150 روپے، بعض 200 کہتے ہیں، 100 روپے عام ہے۔ اور اگر فطرانہ جو ہے ہم اس کا دیں، کھجور کا اور کشمش کا، تو اس فطرانے کے ساتھ سخاوت کا اور برکت کا نظام بن جاتا ہے، اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی جیب اجازت دے دیتی ہے، بعض اوقات جیب اجازت دیتی ہے، دل اجازت نہیں دیتا۔ چیزوں کے لینے میں دل بڑا خوش ہوتا ہے، اپنی ذاتی چیزیں ذاتی، لیکن ان چیزوں میں لینے میں دل تنگ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات جیب اجازت دیتی ہے، دل اجازت نہیں دیتا، تو دل کو منا لے اور منا کے فطرانہ سخیوں والا دے دے۔ کشمش اچھی اگر ہو تو اس کا فطرانہ کتنے کا بنے گا؟ کوئی اندازہ کسی نے لگایا؟ 700 کا سارا پر کے جی، تو یہ تقریباً 1400-1500 روپے فطرانہ بنتا ہے اگر سخیوں والا دیں۔ آقا نے 4 فطرانے بتائیں۔ پنیر کا فطرانہ، پنیر جسے چیز کہتے ہیں، جبنہ کہتے ہیں عربی میں، انگلش میں چیز کہتے ہیں۔ کھجور اچھی، اس کا فطرانہ۔ کشمش بہت اچھی کوالٹی کی، اس کا فطرانہ، یا پھر گیہوں یعنی گندم کا فطرانہ۔ تو گندم کا فطرانہ 100-150 میں ہے۔ اگر آپ جیب اجازت دے اور اللہ وسعت دے اور دل کی وسعت ہو تو یہ فطرانہ نکالیں۔ اور میں نے عرض کیا، جس طرح
فطرانے کو سوچ سمجھ کے دیا جاتا ہے، اپنا نکالا جاتا ہے، اس طرح فطرانے کو دیا بھی سوچ سمجھ کے جاتا ہے کہ کس کو دینا ہے۔ ہر جو بندہ کپڑا لگا لے، بینر لگا لے، اس کو ہم اپنی زکوٰۃ صدقات فطرانہ دینا شروع کر دیں۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں کہہ رہے جی اتنا صدقہ زکوٰۃ دیا، خیرات دیا، پھر بھی مسائل اور مصیبتیں ہیں۔ میں نے کہا لگتا ہے ایسی جگہ نہیں دیا جہاں خرچ ہو۔ ہم نہیں لیتے، ہمارے ہاں صدقہ زکوٰۃ خیرات کی ترتیب نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے جو بات عرض کرتا رہتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے قرآن نے بتایا وَبِذِی الْقُرْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینِ، ایسے لوگ جو غریب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان تک فطرانہ پہنچائیں، اپنی زکوٰۃ صدقات پہنچائیں۔ اور اگلی بات جو جمع ہونے کی یہ ہے عیدین کے اجتماع میں، ایک دوسرے کے حالات پہ نظر رکھنا۔ انسان بعض چال سے پہچانا جاتا ہے، کبھی ڈھال سے پہچانا جاتا ہے، کبھی حال سے پہچانا جاتا ہے۔ حالات پہ نظر ہو۔ اجتماعی عبادات سے مراد ایک دوسرے کی خیریت اور حالات ہیں۔ اجتماعی عبادات، جمعہ جماعت، 5 وقت کی جماعت، عیدین اور حج، یہ اجتماعی عبادات ہیں۔ اس سے ایک دوسرے کے حالات پہ نظر پڑے کہ اس کا حال کیسا ہے، حالت بیماری میں ہے، حالت قرض میں ہے، حالت مرض میں ہے، زندگی کے کن حالات میں ہے۔ جب ان حالات پہ نظر پڑتی ہے تو انسان ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ لیتا ہے، اور ان حالات سے اس کے لیے مدد کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ مدد تسلی کے نام پہ بھی ہے، وہ مدد عیادت کے نام پہ بھی ہے، وہ مدد مالی مدد کے نام پہ بھی ہے، وہ مدد اس کی کسی سفارش کے نام پہ بھی ہے، اس کا کام کے لیے اس کی خدمت ہو جائے، میں اس کے لیے 2 قدم چل پڑوں، چند قدم چل پڑوں، یہ بھی مدد ہے۔ اجتماعی عبادات کا اسلام میں جو تصور ہے وہ یہی ہے۔ اور اجتماعی عبادات میں علامہ طحاوی نے ایک بہت بڑے اللہ والے انہوں نے اچھی بات لکھی، فرمایا اجتماعی عبادات میں آپ کسی کو کس حالت میں دیکھیں گے، کسی کو کس حالت میں۔ کوئی ایسا ہوگا جو ظاہر میں شرعی انداز سے ہوگا، جو ایسا ہوگا ظاہر میں شریعت اس پہ نہیں ہوگی۔ اب یہاں ہماری نظر اس پہ کم تر پہ آتی ہے یا بالا تر پہ آتی ہے، پتہ نہیں اس کا اندر کتنا ولی ہے، اس کا اندر کتنا اچھا ہے، اور اس کا اندر کتنا بہترین ہے، اور میں نے ظاہر کا یہ روپ میرا ہے اور ٹھیک ہے، سنت کے مطابق ہے، اور میرا اندر، کیونکہ اللہ کی نظر پہلے دل پہ جاتی ہے، اللہ کی نظر سب سے پہلے دل پہ جاتی ہے، اور میرا اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ ساری دنیا ظاہر کو دیکھتی ہے، میرا رب دل کو دیکھتا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری نظر میں کسی کے بارے میں کم تری نہ ہو، ظاہر میں بھی، اور اس کے غائبانہ اس پہ تبصرہ بھی نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ کا بندہ کس حال میں ہے، اور میرے اللہ کو کیسے پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی کیا قیمت ہے۔ اجتماعی عبادات میں ان چیزوں کی باقاعدہ مشق کرائی جاتی ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، شاہی قلعے میں جتنی بھی مساجد ہیں، ان میں کچھ مساجد، ایک مسجد ہے یا ایک اور مسجد ٹوٹی ہوئی ہے، میں تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ بادشاہ اس میں آ کے جمعہ پڑھتے تھے، اور قلعے کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ اس میں جمعہ پڑھتے تھے، اور بادشاہ خطبہ دیتا تھا۔ اس دور کا بادشاہ خود خطبہ دیتا تھا۔ تو خطبہ دیتے ہوئے بادشاہ کی نظر چونکہ رعایا کی طرف ہوتی ہے، اور بعض اوقات بادشاہ اپنے قلعے محل سے باہر آ کے بڑی مساجد میں جمعہ پڑھتا تھا اور اس میں خطبہ دیتا تھا، اور خطبہ دینے کا مطلوب اس پہ رعایا پہ نظر ہوتی تھی، رعایا کی حالات پہ نظر ہوتی تھی، غربت، تنگ دستی ہے، بیماری کی حالت ہے، اس کی چال کیسی ہے، اس کا حال کیسا ہے، اس کے احوال کیسے، اس پہ نظر ہوتی تھی۔ تو ہم اگر کسی کو کسی ایسی نظر میں دیکھیں کہ اس کے بدن پہ شریعت نہیں ہے، تو بھی ہماری نظر میں ہلکی سی بھی حقارت نہ آئے۔ ہم نہ تو یہودی، عیسائی اور ہندو اور غیر مسلم، اس کے لیے بھی ہماری طبیعت میں نفرت کا جذبہ نہ ہو، محبت کا جذبہ ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو،
اور اللہ کے ہاں اس خیر خواہی کی بڑی قیمت ہے. اسے اس حال میں اللہ نے بنایا. اللہ چاہے میرا دل ابھی بدل دے اور میں اپنے خدا نخواستہ دین سے، اپنی شریعت سے پھر جاؤں، میں کیا کر سکوں گا؟ تو اجتماعی عبادات جمعے کے نام پہ، عیدین کے نام پہ، جماعت کے نام پہ، حج کے نام پہ ایک دوسرے کے حالات ظاہر ہوتے ہیں. سفر کے معنی ہے ظاہر ہونا، عورت کے معنی ہے چھپ جانا. سفر کے معنی ظاہر ہونا ہے. مسافر کے معنی ایسا بندہ جس کا ہر چیز ظاہر ہو جائے، اس کو مسافر کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے. تو جو بندہ گھر سے سفر کر کے آیا ہے، یا کسی بڑے شہر سے، یا کسی علاقے سے، یا کہیں دور کسی کالونی سوسائٹی سے، وہ یہاں آتے ہی اس کی کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا سفر میں ظاہر ہونا اس لیے کہتے ہیں کہ یا کیا تو نے اس سے معاملہ کیا کہ اس کی بہت سی چیزیں تیرے اوپر ظاہر ہوئیں. کیا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کیوں؟ سفر کرنے سے انسان کی خوبیاں خامیاں ظاہر ہوتی ہیں. اب محدثین نے عجیب بات لکھی ہے کہ عید کے دنوں میں، ایام عید میں، سفر میں انسان کے اوپر بہت سی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، عیب بھی خوبیاں بھی. جو خوبیاں ظاہر ہوں اسے اپنے اوپر ڈھانپ لیں اور اسے لے لیں، اور جو خامیاں ظاہر ہوں اس کے ساتھ درگزر کی آنکھ ہو. اور آخری بات میں جو کروں گا آج کی اس نشست میں، ہر عمل کے بعد اگر استغفار کیا جائے، اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے. اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے. اولیاء، صالحین، صحابہ، اہل بیت، یہ وہ لوگ تھے جو عبادات کے بعد بہت زیادہ اللہ سے ندامت اور استغفار کرتے تھے. اب ہم نے عید کے دن استغفار بہت کرنا ہے، خوشی بھی کرنی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، دوستوں سے ملنا ہے.